السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوبرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی خیریت کا پتہ میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ اپنے آخر مراحل طے کر رہا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ میری دعا ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے سے ہماری زندگی میں رحمتوں کا سایہ ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس شعبان کے آخر مراحل میں ہم سب مل کر کچھ مناجات کریں۔ آپ سب میرے ساتھ اس مناجات میں شریک ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری طرف توجہ فرما کہ تیرے ہاں تیزی سے آئی ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، اپنی بیچارگی تجھ پر ظاہر کر رہی ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتی ہوں، اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجات سے آگاہ ہے، تو میرے باطن سے بھی باخبر ہے۔ دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں، اور جس کا میں ارادہ کرتی ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجات ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے، اے میرے سردار، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گی، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے، اور تیرے ہاتھ میں ہے نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں، میری کمی پیشی و نفع نقصان۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں، بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑی ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد و توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، بس تو نے وہی کچھ کیا ہے جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو؟ اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں، تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیری جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، اگر تو اسے نہ بخشے تو یہ ہلاکت ہے۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ الطافات سے کیوں کر مایوس ہوں گی، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایع ہے، اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے
رسوا و ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے معبود، تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں، پس میرا عذر قبول فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے کہ جس کے سامنے گناہ گار عذر خواہی کرتے ہیں، میرے مولا میری حاجت رونما فرما۔ مجھے نا امید نہ کر، میں تجھ سے جو امید آرزو رکھتی ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود، اگر تو میری خواری چاہتا ہے تو میری رہنمائی نہ فرمانا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا ہے تو میری پردہ پوشی نہ کرنا۔ میرے معبود، میں یہ گمان نہیں کرتی کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتی رہی ہوں۔ میرے معبود، بس تیرے ہی لیے ہے حمد ہمیشہ اور ہمیشہ، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند اور بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گی، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گی، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گی کہ میں تیری چاہنے والی ہوں۔ میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کم تر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، میں کس طرح تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی خات پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہیں آئی اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتی گئی۔ پھر بھی اے معبود، میں تیری بندی اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑی ہوں۔ میرے خدا، میں وہ بندی ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لائی ہوں۔ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میرے خدا، میں جنبش نہیں کر سکتی تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے کہ جیسا تو چاہے ویسا ہی بن جاؤں۔ بس میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتی رہی ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ میرے خدا، مجھ پر وہ نظر کرم کر جو تو پکارنے والے پہ کرتا ہے، جب تو اس کی دعا قبول کرتا ہے پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب کہ جو نافرمانی سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ میرے خدا، مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قریب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور کی سچی رہے، اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے خدا، بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتی۔ میرے خدا، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتی ہوں اے خدا، بس تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، اور میرے
اور اپنی مہربانی کے بیچ پردہ نہ ڈال۔ مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے خدا، مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق و ذوق دے، اور مجھے ہمت دے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی۔ میرے خدا، تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ میرے خدا، میں تیری ایک کمزور گناہ گار بندی ہوں، میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ بس مجھ ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے خدا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے، تاکہ یہ دیدہ ہائے دل حاجات نور کو پار کر لے، تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جان لیں، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزہ ہو جائیں۔ میرے خدا، مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں، تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے خدا، میں نے اپنے حسن و ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی۔ اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما۔ میرے خدا، اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے خدا، اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا۔ میرے خدا، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ میرے خدا، بس میں تیری سوالی ہوں، تیرے آگے فریاد کرتی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہیں، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوئے، اور جس نے تیرے فرمان کو سبق نہیں سمجھا۔ میرے خدا، مجھے اپنے روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اور اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرمائے اور سلام بھیجے کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔